سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی کے وہ ٹرولر جو کہ ٹرینڈ بناتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں، آپ کو اس سارے ٹنیور کے اندر موومنٹ کے اندر نظر آیا کہ وہ خان کے ساتھ اور اس نیریٹو کے ساتھ ایجنڈے کے ساتھ جو خان کا تھا، جو وہ پورٹریٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، پی ٹی آئی کے وہ تمام تر ایجنٹس جو بتے کے کرائے کے ٹٹو تھے وہ مخلص ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیے عمران خان صاحب کے ساتھ نا ان کے میرا نہیں خیال کہ ان کے اپنے فرشتے بھی جو ہے مخلص ہوں گے. عمران خان صاحب کے ساتث وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے ساری زندگی اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. انہوں نے نعیم الحق سے لے کے جتنا لوگوں کو یوٹیلائز کیا ہے وہ آپ ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. فوزیہ قصوری دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جے کے ٹی دیکھ لیں، علیم خان دیکھ لیں، وٹ ایور جو بھی ان کے ٹارگٹس ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب نے بھی تو ان کو یوٹیلائز کیا نا. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اس وقت ہے وہی ہو رہا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو سب سے بڑا انقلابی پی ٹی آئی کو اس وقت لگتا ہے نا، وہ اتنا ہی وہ کمپرومائزڈ ہے. سر میں دیکھیے جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، جیسے جلسے والا وقت آیا، کریک ڈاؤن کا ٹائم آیا، اور اس کے پہلے اس کے بعد، تو پی ٹی آئی کے 6-7 رہنما ایسے ہیں، 6-7 مکی رہنما، مطلب یہ تو 6-7 وہ بتا رہا ہوں جو لائم لائٹ میں ہیں. وہ رہنما ایسے ہیں جو وہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں. اچھا. ہاں وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں، لائن لیتے ہیں، گائڈ لائن لیتے ہیں، پوچھتے ہیں ہمیں ریجوائن کرنا چاہتے ہیں، ہمیں برحال میں بتا دیا بس اس سے آگے کیا. واپسی ہاں یو ٹرن لینا چاہ رہے ہیں. صرف یہی نہیں، پھر باقی جو انقلابی ہیں، جو پی ٹی آئی کے دماغوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، پی ٹی آئی کے ورکروں کے دماغوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر کھیلتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کچھ کھیلتے ہیں پی ٹی آئی کے دماغوں سے، اور لوگوں کے جی پی ٹی آئی کے دماغوں سے تھا نا. پی ٹی آئی کے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں نا بیسیکلی، کہ یہ ہمارا بڑا انقلابی ہمارا رہنما نہیں اینکر ہے، ہمارا ویلوگر ہے، ہمارا صحافی ہے جی، بڑی ہماری آواز اٹھاتا ہے. تو وہ بھی اس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، باقاعدہ انہیں کی کہنے پر مائکرو ٹارگیٹنگ پی ٹی آئی کے اندر کر رہے ہیں. میں ویسے ایک آدھ میں آپ کو ایک نام بھی بتا دیتا ہوں. نام چھوڑے، نام میں کیا رکھا ہے، مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایک زمانے میں بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، اور جن کو آپ کے ایک ایکس آرمی چیف شیو کرتے ہوئے بھی دیکھتے تھے. تو یار وہ یاد آ گیا، بتایا جاتا ہے کہ نہیں، میرے خیال سے کوئی اور ہے. تو ایک تقریب تھی، ایک بہت اہم تقریب تھی. تو اس تقریب میں نا میرے دوست نے، ایک سینئر ترین ملٹری عہدیدار تھے، تو ان سے درخواست کی باقاعدہ کہ سر مجھ سے کام لیں، میں ریجوائن کرنا چاہتا ہوں، میں واپس آنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم نے دیکھا بھی ان لوگوں کو پھر کام کرتے ہوئے، مائکرو ٹارگیٹنگ کرتے ہوئے. اور صرف یہی نہیں ہے، ایک خاتون ہے وہ ٹاک شوز میں بڑا رنگ جماتی، خاص طور پر مارننگ شو میں بڑا رنگ جماتی ہیں. آج کل وہ کرنٹ افیئرس کا پروگرام بھی کر رہی ہیں، نیا لانچ ہوا ہے ان کا پروگرام. تو وہ ان سے متعلق بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ درخواست کرتی ہوئی پائی گئی اسٹیبلشمنٹ سے کہ مجھ سے ملیں، مجھ سے کام لیں، میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تو کام لیتی نہیں ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہوں. اور ملاقاتوں کا پیغام بھیجا گیا، اور ابھی تک وہ کوششیں جاری ہیں. میں ولانا صاحب میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں بیسیکلی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کریں، وہ کندھا استعمال کرنے کے بعد آپ خود کو اسٹیبلش کریں. اسٹیبلشمنٹ کا پہلے آپ کندھا استعمال کریں. میں اپنی فرٹینٹی کے لوگوں سے مخاطب ہوں نا، کہ آپ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کریں، خود کو اسٹیبلش کریں، خود کو ایک پہاڑ بنا لیں، خود کو انفلوئنسر بنا لیں. دین آپ اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کے ٹکر کے صحافی بن جائیں. ایسے کیسے بھائی، کیسے یہ کیا ہوا ہے؟ مطلب یار پہلے تو آپ پروڈکٹ بھی ان کی ہوں، اور جو پروڈکٹ ہی ان کی ہے، جو آبیاری ان کی ہے، جو پنیری ان کی ہے، جس میں کھاد بھی انہوں نے ڈالی ہے، پھر وہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. لیکن یار ایک نا علی بھائی، یہاں سے تھوڑا سا کاؤنٹر کرنے کی اجازت ہے مجھے. جی یہ جو پچھلا رجیم تھا اس میں یہ سارے لوگ تیار ہوئے ہیں، پتہ ہے آپ کو، 2014 سے آنورڈ یہ تیار ہوئے ہیں، یہ ولاگر، یہ سوشل میڈیا ایکسپرٹ، واٹ ایور، جن کی تقلید کرنے لگے ہیں. عمران خان کم بولتا تھا، یہ زیادہ بولتے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹینیور چل رہا ہے سنس 2 ایئر، اس کے اندر ان سے اور کسی سے کام نہیں لیا جا رہا، اور نہ ہی کام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا یار
آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کریں. اب یہ ان سے دوبارہ رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے وہ والا کام لیں جو فیض ہم سے لے رہا تھا, جی اور ان کو انکار ہو رہا ہے. اصل میں یہ بات ہے, یہ ہو پوائنٹ رہا یہ ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ رابطہ کر رہے ہیں, آگے سے جواب نہیں مول رہا. ہاں, یہی میں نے کہا ہے, ان درخواست کو سے بھی عادت پڑی ہوئی ہے نا کہ جنرل فیض ہو گیا. انسیکیور بھی ہے نا, بہت سے لوگ تو انسیکیور بھی ہیں نا. دیکھیں جب فیض حمید صاحب پکڑے گئے ہیں نا, تو بہت سے لوگوں کے ولاگرز کے رابطے باقاعدہ اسٹیبلش ہوئے ہیں, پکڑے گئے ہیں, جن کو باقاعدہ فیض صاحب لائن بھیجتے تھے, یہ بات کرو یہ بات کرو, جو کہ بلو دی بیلٹ یا ریڈ لائن کراس کرتی تھی, وہ انہیں کے کہنے پہ اور اب لائنیں آ نہیں رہی. فیض صاحب آپریٹ کرتے رہے تھے نا, تو ان کو خطرہ یہ بھی ہے کہ کہیں فیض صاحب کے رگڑے جانے میں ہم بھی نہ رگڑے جائیں. اچھا, یہ تو بڑا پوائنٹ دے رہے ہیں آپ. یہاں تک بات آ چکی ہے. آ چکی ہے. نہیں میں ابھی کبھی وقت آئے تو شاید وہ چیزیں ریویل بھی ہو جائیں. میں آپ کو یہ دعوے کی بنیاد پہ, دعویٰ نہیں بلکہ شورٹی پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ باقاعدہ رابطے. یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹینیور ہے, اس میں ان لوگوں سے کام کیوں نہیں لیا جا رہا؟ کیوں لیں, وہ تو نیوٹرل ہو چکے ہیں نا. ہاں, وہ کیوں لیں. دیکھیں اس کو آپ دیکھیں, اگر وہ اس تمام سیٹ اپ کا اس گند کا حصہ بنتے جو کہ چلتا رہا ہائبرڈ رجیم میں, تو پھر تو وہ آئینی ترمیم بھی آپ کی سنڈے والے دن ہو جاتی. مسئلہ کیا تھا سر؟ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. پی ٹی اے کے 4 لوگ ہی غائب کرنے تھے نا, 3 ووٹ چاہیے نا آپ کو, یا 8 ووٹ چاہیے, کیا مسئلہ ہے؟ ایسا ہی ہے. وہاں پہ تو پوری کی پوری اسمبلی جو ہے وہ چلاتے تھے, کرنل لیاقت صاحب بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ اس گند کا حصہ بننا نہیں چاہتے نا, تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا کام کرو, ہمیں تو آپ سے کوئی غرض نہیں. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, جو ان کے پیچھے لگ کے انقلابی بن رہے ہیں, ان کی لائنوں کے پیچھے لگ کے خود کو تباہ کر رہے ہیں, خود کو جو ہے وہ ان کو سمجھنا چاہیے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ آپ سے مخلص نہیں ہیں. یہ آج بھی جن کو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا کے چے گویرا بنا رہے ہیں, اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں, نہ کریں ایسا. نہ کریں. یہ لوگ پتہ اس میں سے 2-3 ایسے بندے ہیں جو کہ جن کو یاد ہے بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی تھی, بیٹا ان کو بھی غدار کر دو, یہ جہانگیر ترین, یہ علیم خان میرے خلاف بولتا ہے, اس کو بھی کافر ڈکلیئر کر دو, اس کو بھی غدار بنا دو, یہ ٹرینڈ چلا دو. وہ کہاں پر ہیں, کہاں پر ہیں؟ ایک اس میں یو کے میں بیٹھا ہوا ہے جو فوکل پرسن تھا بزدار کا, یہاں پہ اس کا میں نے آفس دیکھا تھا, آتا وہ بائک پہ آتا تھا, اور آج کل وہ آپ کے اس کے ڈیرے چل رہے ہیں پیچھے سے. بھائی بھی اس کا تھوڑا سا وقت غائب میں رہا, میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ آ گئی نا آپ کو, یو کے میں بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ سارے لوگ ہیں جو کہ کمپرومائز تھے, کمپرومائز ہو چکے, ٹلٹ کرتے تھے, اور معصوم ذہنوں کا 18 سال 16 سال 20 سال کے بچوں کی ذہن سازی کر کے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے پکڑا کے انہوں نے جناح اس پہ حملہ کروا جس اس وقت کی عسکری آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر عسکری پنیری یا ان کو کھاد اور ان کی آبیاری ہوتی رہی ہے نا, ہمیں تو ان جگہوں کا بھی پتہ ہے کہ کہاں پہ یہ بیٹھا کرتے تھے یار. آج یہ کیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ان کا اپنا یار عمران خان صاحب خود چاہتے ہیں میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاؤں, مجھے گود مل جائے. گود ہی تو نہیں مل رہی. مسئلہ جمہوری تو ہے ہی نہیں. اگر جمہوری ہو, مسئلہ نیپیاں چینج کروانے کا سر اگر جمہوری ہو تو آج عمران خان صاحب یہ نہ کہیں فوج کو پیغام بھیجیے کہ مجھ سے بات کر لو, وہ سیاستدانوں کو پیغام بھیجے جو ان کے رائیول ہیں, جو ان کی فرٹینٹی ہے, ان کو کہیں کہ آپ مجھ سے بات کرو, مجھ سے مذاکرات کرو. اور وہ کہتے بھی ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے, شہباز شریف صاحب بار بار کہتے تھے کہ مذاکرات کرو, مساک معیشت کرتے ہیں, مساک جمہوریت کرتے ہیں, مساک پارلیمنٹ کرتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ سے بات ہی نہیں کرنی, ہم نے فوج سے بات کرنی. اس کا مقصد کیا کہ جمہوری لیڈر ایسی بات کرتے ہیں؟ نہیں, جمہوری لیڈر کی یہ اپروچ ہوتی ہے. جن کو اب 21ویں گریڈ کا 22ویں گریڈ کا آفیسر کہتے ہیں, انہیں سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. صحیح. یہ ان کو ورتھ تو آپ دے رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائے, سیاست سے آپ کا تعلق کوئی نہیں. سیاستدان تو آپ کو خود بنا رہے ہیں ان کو. مطلب جس سیاستدان کو آپ کے سامنے بیٹھنا چاہیے اس کو آپ اپنے سامنے بٹھا کے مذاکرات نہیں کر رہے. جس کو آپ کہتے ہیں اینٹی سیاست سے باہر نکل جاؤ, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی سے باہر نکل جاؤ, نیوٹرل ہو جاؤ, ان کو آپ سامنے بٹھانا چاہ رہے ہیں. اپنے سامنے بڑھا کے قد تو ان کا آپ بڑھا رہے ہیں, سیاسی قد ساری جو بھاگ دوڑ ہے ان کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں. اور یہ ان کی عادت رہی ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کرے گی ایسے ہی جیسے پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے فیض کی قیادت میں ہمارے ساتھ کیا. لیڈر سے لے کر ولاگر تک سب کو پیمپر کیا, سب کو بنایا, اور یہ جھوٹا ڈونگ رچا رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا. بیسیکلی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دوبارہ گود میں آنا چاہ رہے ہیں, اور وہ ممتا ان کو مل نہیں رہی, کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا ہمارا کسی سے تعلق نہیں, نہ سیاست سے اور نہ ہی سیاستدانوں کے خلاف نیریٹو بنانے سے. آپ کا کام ہے, آپ کے لیے میدان کھلا ہے. آؤ آئینی ترمیم کرنی ہے, ہنس کے کرو, خود کرو. آپ نے نیریٹو بنانے ہیں, لوگوں کے دماغ بنانے ہیں,
سیاسی جد و جہد کرو, بناؤ, سوشل میڈیا بھی آپ کے لیے ہے, ٹی وی بھی آپ کے لیے ہے, یعنی بالکل نیوٹرلٹی ہے. جو ان کو پسند نہیں آ رہی ولاگر سے لے کر عمران خان تک, یہ پوائنٹ آپ کا. دیکھیں عمران خان صاحب جب نکلے تھے تحریک عدم اعتماد کے بعد, اس دوران جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو تب سے وہ یہی کر رہے تھے. جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن کون دینا چاہتا تھا؟ عمران خان. الیکشنوں تک جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کون دینا چاہتا تھا؟ عمران خان صاحب بھی دینا چاہتے تھے نا. یہ تو تب سے لے کے اب تک وہی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا تو اسکرپٹ نہیں بدلا, اور آگے جو امپائر ہے وہ بدل گئے. ہاں وہ یہی ایکٹر بدل گئے آگے. ہاں ان کی کوشش ہمیشہ یہ ادارے کو, یہ جو نواز شریف پہ الزام لگاتے ہیں, باقیوں پہ الزام لگاتے ہیں, اداروں کو تباہ کرتے ہیں. اصل میں اداروں کو تباہ کرنے پہ تو یہ تلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے آج خصوصی وقت نکالا. میسیج اینڈ پہ یہی ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہو ہمارے چیکوارا ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, یہ ولاگر ہیں, واٹ ایور, وہ بھائی جان نہ وہ پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں, نہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں. وہ اپنی ذات کے لیے ہیں. جنہوں نے ان کو بنایا تھا پچھلے اسٹیبلشمنٹ کے دور میں, ایک وقت میں اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے, اور آج پھر ان کی گود لینے کے لیے, یعنی ان کی گود میں جانے کے لیے ترس رہے ہیں, اور ان کو جواب کوڑا مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا علی بھائی, یہی پیغام ہے. اس لیے سمجھ جاؤ, یوتھیو سمجھ جاؤ. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.